بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں صغیر اسد۔ آج ہم آپ کو اس چینل پہ دکھانے جا رہے ہیں پورا علامہ حافظ انجینئر ابتسام لائی ظہیر صاحب کا ایک کالم، جس میں انہوں نے پاکستان کی دو اہم شخصیات کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس دنیا فانی سے ہر شخص نے رخصت ہونا ہے، مگر بعض ایسے لوگ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ جن کی عظمت کے نقوش طویل عرصے تک انسانوں کے اذہان اور قلوب پر نقش رہتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں دو ایسی شخصیات دنیا فانی سے کوچ کر گئی کہ جن کی عظمت کا ایک زمانہ متعارف ہے۔ مجھے ان دونوں شخصیات کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع میسر آیا ہے۔ پہلی شخصیت ڈاکٹر مغیث الدین شیخ کی ہے، جو کہ 24 جون بروز بدھ کے روز اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ عظیم ماہر ابلاغیات، تعلیم و تدریس، علم و فکر اور دینداری کے حوالے سے غیر معمولی شخصیت ہے۔ 1994 میں جب میں نے ایم اے ابلاغیات میں داخلہ لیا تو مجھے اس عہد کے بہت سے ماہر ابلاغیات کے سامنے جاننے کو طے کرنے کا موقع ملا۔ ڈاکٹر مسکین علی حجازی، ڈاکٹر شفیق جلندری، ڈاکٹر AR خالد، مجاہد منصوری اور ڈاکٹر احسن اختر ناز جیسے عظیم اساتذہ سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ 1994 سے 1996 کے 2 برس میری بہت سی قیمتی یادیں وابستہ ہیں۔ جب میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر مغیث الدین شیخ کی کلاس میں داخل ہوا اور کلاس میں حاضری لگنے لگی، جب میری باری آئی تو ڈاکٹر مغیث الدین شیخ میرے لہجے کو سن کر ایک دم ٹھٹک گئے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ کی آواز ہمارے ایک مرحوم دوست حافظ احسان لائی ظہیر سے بہت ملتی ہے۔ جب انہیں پتا چلا کہ میں علامہ احسان لائی ظہیر ہی کا بیٹا ہوں تو وہ اس بات پر بہت خوش ہوئے، اور ڈاکٹر مغیث الدین شیخ صاحب نے والد گرامی کے حوالے سے تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بہت سی یادیں میرے سامنے رکھی کہ کس طرح وہ اس دور میں ہونے والے جلسوں میں شرکت کرتے رہے اور ان جلسوں میں ہونے والی تحریکی اور فکری گفتگو کس انداز میں مستفید ہوتے رہے۔ ڈاکٹر مغیث الدین ایک انتہائی باصلاحیت استاد تھے۔ وہ بہت ہی خوبصورت اردو کے ساتھ ساتھ انتہائی مہارت کے ساتھ انگریزی بولا کرتے تھے۔ 2 عرص تک ان سے ابلاغیات پڑھنے کے دوران میں نے محسوس کیا کہ اپنے مضمون پر ان کو مکمل عبور تھا اور طلباء کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات اور اشکالات کو بہت ہی خوبصورت انداز میں حل کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر مغیث الدین شیخ کی سلاست دوانی اور مضمون پر گرفت طالب علم کی توجہ کو کلی طور پر سمیٹے رکھتی تھی اور طلباء آپ کے لیکچر کو بہت ہی انمہاک سے سنا کرتے تھے، اور ان کی ایک ہی خواہش ہوتی تھی کہ سمندر کی تیز رفتار لہروں کی طرح بہتے ہوئے علم سے زیادہ استفادہ کر لیا جائے۔ میں ڈاکٹر مغیث الدین شیخ صاحب سے کلاس کے علاوہ بھی ان کے ذاتی کمرے میں جا کر ملاقاتیں کرتا رہا، اور استاد اور شاگرد کا تعلق ایک بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے تعلق میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ ڈاکٹر مغیث الدین شیخ صاحب جن دنوں ہاسٹل کے سپرنٹینڈنٹ تھے، میں ان ایام میں کئی مرتبہ آپ کے گھر جاتا اور ہم آپ کے گھر کے باہر موجود لان میں بیٹھ کر تفصیلی گفتگو کیا کرتے تھے۔ اس گفتگو کے دوران کئی مرتبہ وہ میرے نکات کو سن کر مسکرا اٹھتے اور کئی مرتبہ اختلافی نکات کی وجہ سے برہمی کا اظہار بھی کیا کرتے، لیکن اس برہمی میں تلخی، رنجش یا بحیثیت استاد دباؤ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اپنے نقطۂ نشر کی سچائی پر اعتماد اور یقین کی ایک کیفیت ہوا کرتی تھی۔ ڈاکٹر مغیث الدین کی اچانک وفات میرے شعور اور احساسات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور میرے ذہن میں اس خیال کو ایک مرتبہ پھر پختگی کے ساتھ راسخ کر دیا کہ یقیناً آپ اپنے عہد کے عظیم ترین لوگوں کو بھی بالآخر دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا۔ میں نے اس جمعے مرکز قرآن و سنہ میں آپ کی غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام کیا، جس میں آپ کے بڑے بیٹے بھی شامل تھے۔ اس موقع پر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس عظیم استاد کی مغفرت فرما دے۔ دوسری عظیم
عظیم شخصیت سید منور حسن کی ہے۔ مرحوم قاضی حسین احمد کے دور سے ہی میر اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے ایک قریبی تعلق استوار ہو چکا تھا، اور مرحوم قاضی حسین احمد ساری زندگی مجھ سے اپنے بیٹوں کی طرح برتاؤ کرتے رہے۔ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سید منور حسن سے بھی بہت ہی گرمجوش تعلق رہا۔ مجھے ان کے ہمراہ دفاع پاکستان کونسل کے پلیٹ فارم سے بہت سے پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع ملا۔ میں نے سید منور حسن کو انتہائی جرأت مند، دیندار، جہاد کا حامی اور سامراج کا مخالف رہنما پایا۔ سید منور حسن جس بات کو حق اور سچ سمجھتے اپنی زبان پر لے آتے تھے، اور اس حوالے سے معاشرے میں موجود لوگوں کی نہ تو آپ کو مداح کی پرواہ ہوا کرتی تھی اور نہ ہی آپ ان کی تنقیص و تردید سے دل چھوٹا کیا کرتے۔ ایک مرد و درویش اور راست باز شخصیت کی حیثیت سے اپنے موقف کو برملا اور کھل کر بیان کر دینا آپ کا عظیم خاصہ تھا۔ سید منور حسن غلبہ دین اسلام کے نفاذ اور سامراج دشمنی میں پوری زندگی پیش رہے، اور اس حوالے سے آپ نے موقف کو بڑے ہی واضح اور وشگاف انداز میں بیان کرنے کا سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ سید منور حسن قاضی حسین کے عہد میں سیکرٹری جنرل تھے، اور اس کے بعد آپ جماعت اسلامی کے امیر بھی رہے۔ اپنے عہد امارت میں آپ نے جماعت اسلامی کی نظریاتی اور فکری تربیت پر بھی بھرپور توجہ دی، اور اس کو سیاسی عوامی جماعت سے بڑھ کر نظریاتی اور اسلامی جماعت کے سانچے میں ڈالنے کے لیے کوشاں رہے۔ سید منور حسن کے اسلوب سے بہت سے لوگوں کو اختلاف بھی ہوا، لیکن ہر شخص اس بات کو سمجھتا تھا کہ سید منور حسن وہی الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں جس بات کو وہ درست اور سچ سمجھتے ہیں۔ سید منور حسن ایک مرتبہ ہی جماعت اسلامی کے امیر رہے، اور اس دوران آپ نے ملک کے طول و عرض میں رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد کی۔ مختلف پلیٹ فارم پر ہونے والے ان جلسوں، تقریبات اور سیمینار میں کئی مرتبہ آپ کے ساتھ ہوتا۔ ان جلسوں میں ہونے والی میری بعض تقاریر کو آپ خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ سراہا کرتے تھے، کئی مرتبہ مختصر سا تبصرہ بھی فرما دیتے۔ سید منور حسن مجھ سے بڑے بے تکلفانہ انداز میں گفتگو کرتے۔ آپ کی گفتگو میں بڑی اپنائیت ہوتی اور یوں محسوس ہوتا جیسے بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے گفتگو کر رہا ہے۔ میں نے آپ کی نجی مجالس میں بیٹھنے کے بعد اس بات کو محسوس کیا کہ آپ ہمیشہ بامقصد گفتگو کیا کرتے تھے اور بلا مقصد گپ شپ میں اپنے وقت کو ضائع نہ ہونے دیتے۔ الغرض سید منور حسن ہمہ وقت شرکائے مجلس کی فکری رہنمائی کے لیے بےتاب اور یکسو رہا کرتے۔ سید منور حسن جماعت اسلامی کی عمارت کے بعد بھی اپنی بساط کی حد تک اپنے نظریات کے ابلاغ میں مصروف رہے، اور جب بھی کبھی میڈیا یا ذرائع ابلاغ پر آپ کو تبصرہ کرنے کا موقع ملتا، آپ بڑے وشگاف انداز میں اپنے نظریات کا ابلاغ کر دیا کرتے تھے۔ کئی لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ سید منور حسن کی گفتگو کو سن کر آپ کے ہمنوا حوصلہ پکڑتے اور آپ کے ناقدین پریشانی کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ سید منور حسن کے انتقال سے یوں محسوس ہوا گویا کہ حق اور سچ کے ابلاغ کا فریضہ انجام دینے والا ایک عظیم رہنما دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی محسوس ہوا گویا کہ ایک قریبی عزیز آج دنیا میں نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں عظیم شخصیات کو گلی کے رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔